وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعن جرير بن عبد الله المدني رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاری ومسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان گرامی قدر بزرگوں، نوجوان حضرات، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً 52 سال بعد مجھے یہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ سن 1968 میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور اس وقت طالب علمی کا دور تھا۔ میرا آخری سال تھا گجرانوالہ میں، جامعہ اسلامیہ میں، اور وہیں میرے درینہ دوست اور میرے مہربان حضرت مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ، وہ وہاں زیر تعلیم تھے۔ سال کے اختتام پر انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم نے مجھے ہمارے گاؤں آنا ہے اور ہم ایک تبلیغی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، اس میں تم نے بھی شریک ہونا ہے۔ اس وقت میں یہاں حاضر خدمت ہوا تھا۔ وہ پرانی مسجد تھی، آج تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری مسجد آپ نے بنا دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انہی خطوط پر اس مسجد میں دین کا کام کرنے کی توفیق بخشے، جن خطوط کی نشاندہی میرے مہربان ہمارے نہایت محترم ساتھی حضرت مولانا حافظ محمد شریف مکان اللہ بطول حیاتہ ہی نے فرمائی۔ میں نے قرآن مجید کی سورت کا ایک آیت بھی نہیں بلکہ ایک حصہ پڑھا ہے، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کو سامنے پڑھے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يُلْقَوْنَ فِي الْغَيِّ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ان کی امتیں جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کی نشاندہی کی کہ ان میں بگاڑ کس بات پر پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد پیچھے آنے والے ایسے پیچھے آئے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یعنی پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز تمام عبادات کا منبع ہے۔
یوں سمجھیے کہ تمام عبادات کے لیے ایک جاگ کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی بدولت دوسری نیکییں اور دوسرے حسنات اور دوسرے اطاعت اور فرم و برداری کے جتنے بھی کام ہیں ان کو سر انجام دینے کی ایک روحانی قوت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ نماز ہی ضائع ہو جائے تو گویا دین کی ان تمام سعادتوں سے انسان محروم ہو گیا۔ بنیاد آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ دین کی بنیاد جن چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ وہ یہی نماز، وہ یہی نماز۔ اور نماز کو اگر ضائع کر دیا جائے تو نماز کا یہ ضیاع صرف نماز کا ضیاع نہیں بلکہ پورے دین کا ضیاع کے مترادف۔ اور جب دین کا ضیاع ہوا تو اس کے نتیجے میں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر شہوات نے جگہ پکڑ لی، خواہشات نے، تمناؤں نے، آرزوؤں نے، چاہتوں نے، اپنی اپنی خواہشوں نے پھر جنم دیا، اور ان خواہشوں کے پیچھے لگ کے پھر آوارگی، بے حیائی، آوارگی، نافرمانی، جو بھی کہہ لیں، وہ اس تمام شہوات کے نتیجے میں در آئی۔ نماز جانے سے دین گیا اور شہوات آنے سے برائیوں نے جنم لی۔ برائیوں کی جڑ شہوات۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے اغاثۃ اللافان میں کہ دو بنیادی بیماریاں ہیں، ایک خواہشات ہیں اور ایک اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کے ساتھ ساتھ وساوس ہیں، وسوسات ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان نما انسان بھی وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن بھی یہ کام کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں، تو انسان شیطان نما جن، اللہ ان کے وساوس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کی بربادی ان دو چیزوں سے، نماز کے ضائع ہونے سے اور دوسرا خواہشات کی تابعداری سے، اور دین کا بقا وہ نماز کے قیام سے ہے، اور نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرم برداری، جس میں اللہ رب العزت کے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ارشادات اور فرامین وہ سب شامل۔ نماز تمام عبادات کا ایک مجموعہ بھی ہے اور تمام عبادات کے لیے معاون اور مددگار بھی۔ نماز قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، نماز اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی بھی ہے، نماز اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے، نماز اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرتی ہے، نماز اللہ رب العزت سے محبت پیدا کرتی، نماز اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز کی بدولت نمازی کو حاصل ہوتی۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود ان چیزوں سے کہیں دامن ہے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری ابھی نمازیں نہیں ہیں، صحیح نماز نہیں ہے، مجھے قرب الہی نصیب نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں ہے، میں برائیوں سے ابھی تک بچ نہیں پایا۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ نمازی بھی ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی بھی ہو؟ آپ یہ سمجھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ یا شعیب الصلاۃ وتامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء۔
یا شعیب تیری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہم جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی پرستش نہ کریں اور اپنا کاروبار اپنی مرضی سے نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کس بات سے روکتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ تیل صحیح تولو، اشیاء میں ملاوٹ نہ کرو، تجارت صحیح طریقے پر کرو۔ گویا شعیب علیہ السلام کی قوم سمجھتی تھی کہ اگر انسان نمازی ہو وہ تجارت صحیح کرے گا، وہ تجارت صحیح کرے گا، نماز صحیح ہو تو وہ ایک اللہ کا عبادت گزار ہوگا، وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔ نمازی کو مواحد بناتی ہے، یکجائی بناتی ہے، ہر جائی نہیں بناتی۔ مشرک ہر جائی ہوتا ہے لیکن مومن اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے اور یکجائی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور نماز مومن کو یکجائی بناتی ہے، ایک جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیتی ہے۔ اور اسی نماز میں آپ 5 وقت اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نماز ہی میں آپ ذرا غور کریں، نماز ہی میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اقامت کے بعد یہ سبق دیا جاتا ہے، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، قدم سے قدم ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، کندھے سے کندھا ملا کے صفا اور قدم سے قدم ملا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ قرات کر رہے ہیں، آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا نمازی وہ نہیں سمجھتا، نہیں سنتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تسبیح کہہ رہے ہیں، اس کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس بندے نے اپنے رب کی حمد بیان کی ہے، رب نے اس کی حمد سن لی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی دائیں بائیں بیٹھنے والا سنے یا نہ سنے، لیکن عرش پہ میرا مالک جو ہے وہ میری نماز کی کیفیت اور میری نماز کی قرات اور تسبیحات کو سن رہا ہے۔ جب نماز یہ سکھاتی ہے تو نماز مسلمان کو یکجائی بناتی ہے، ہر جائی نہیں بناتی، جگہ جگہ پر نہیں پہنچاتی، نہ جانے کی اجازت دیتی۔ اور جب نماز ضائع ہوتی ہے تو پھر یہ یکجائی رہتا نہیں ہے، پھر شرک کی پابندیوں پہ الجھتا ہے، پھر کفر کے راہوں پہ چلتا ہے، پھر فسق و فجور میں الجھتا ہے، بغاوت اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ضائع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی مل جائے وقت اور شہوات کہ جو دل میں آیا اس کی پیروی کی جائے، جو من میں آیا وہ اس کو کر کو دے، اگرچہ کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کا ہو، کسی کے بچے کو ضائع کرنے کا ہو، کسی کے مال کو ضائع کرنے کا ہو، کسی کی جان کے ساتھ کھیلنے کا ہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا ہو، تو یہ آدمی بلا حجاب وہ کام کا گزرتا ہے۔ بلا حجاب کیوں؟ کہ یہ اپنا یہ خواہش پرست، مومن خواہش پرست نہیں ہوتا، مومن خدا پرست ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ مومن خدا پرست ہوتا ہے، وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے، وہ خواہش کا پرستار نہیں ہوتا، خواہش کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا غلام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نمازی بنے اور لوگوں کو بھی نمازی بننے کی تاکید کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح آپ صاحب نے فرمایا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو حکم دو نماز پڑھے، 10 سال کا ہو جائے 9-10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ یعنی اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، اپنے گھر میں بچے سارے نماز پڑھنے والے ہوں، اور خواتین بھی بچے بھی سب ہمارے گھر کے وہ نمازی ہوں۔ باہر کے ماحول کو یہ نہیں کہ باہر چکر لگائیں اور ان کو
نمازی بنائے اور اپنے گھر میں بے نمازی سو رہے ہو. ہم نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہو اور گھر میں جناب غفلت سے سارے خواب خرگوش میں مہب ہو. تو یہ کون سی نمازی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے اور کون سا نمازی ہے؟ نمازی وہ ہے جو خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں دوسروں کو نمازی بنانے کی توفیق دے. اور جو حدیث پڑھی ہے میں نے اس میں حضرت جریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، عہد کیا، معاہدہ کیا، وعدہ کیا. کس بات کا؟ اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ، نماز قائم کروں گا، نماز پڑھوں گا، نماز کا اہتمام کروں گا. بھائیو، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے. نماز پڑھنے والا الفاظ پڑھ جاتا ہے، لیکن نماز قائم کرنے والا وہ ہے جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے، جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور نماز کے جو تقاضے ہیں اس سے ان کو پورا کرتا ہے، وہ ہے اقامت صلاۃ. نماز کو قائم کرنا کا یہ ہے کہ وہ انسان اس نماز کے مفاہیم اور مطالب پر عامل بھی ہو. صرف نماز کی حد تک نہیں، نماز کی حد تک نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نماز میں اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رما بصرہ نحو العرش، آپ کی نظر وہ زمین پر ہوتی. بلکہ بیت اللہ میں اگر نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے، تب بھی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک بیت اللہ کی طرف نہیں تھی بلکہ زمین پر تھی. یعنی نمازی کی نگاہ وہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں سجدے گاہ سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے. اور سجدہ گاہ یہ صرف سجدے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں سے لے کے جہاں آپ پیشانی رکھتے ہیں یہ ساری جگہ سجدہ گاہ ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کی مجھے حکم دیا گیا ہے. 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور یہ پیشانی اور یہ ناک، یہ چیزیں ہیں سجدے کی. وہ یہ سارا مسلح جس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ جائے نماز، یہ جائے سجدہ ہے، یہ جائے سجدہ ہے. اب اس سے آگے نگاہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ بتلائیں، یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی نماز میں نگاہیں نیچی رکھیں. کیا خیال ہے کہ کیا یہ حکم نگاہیں نیچی رکھنے کا صرف نماز میں ہے؟ کیا قرآن مجید میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو؟ بازاروں میں چلتے ہوئے، گلی کوچوں میں آتے جاتے، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو تم نیچے رکھو. یعنی یہ نگاہ زمین پر رکھنا نماز ہی میں نہیں مطلوب بلکہ بازاروں میں بھی یہ چیز مطلوب ہے. لیکن اگر ہماری نگاہ یہ 10 منٹ کے لیے کنٹرول نہیں کرتی تو مجھے آپ بتلائیں باہر کی رنگینی دیکھنے کے بعد یہ نگاہ کیسے کنٹرول میں رہے گی، کیسے جھکے گی، کیسے ادھر ادھر التفات نہیں کرے گی؟ بھائی یہ ادھر ادھر التفات سے تبھی بچے گی جب نماز کی حالت میں ہم نے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کر لیا. یہ خون یہاں سے پیدا ہوگی، یہ سبق ہمیں یہاں سے ملے گا. یعنی نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب نمازی بھی ہو اور فحشاء اور منکرات کا بھی مرتکب ہو، نمازی بھی ہو کام بھی توڑنے والا ہو، نمازی بھی ہو
جھوٹ بولنے والا بھی ہو، نمازی بھی ہو، غلط نافرمانیاں کرنے والا بھی ہو، میرے بھائیوں پھر نمازی اور بے نماز میں کوئی فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ چاہیے تو یہ نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے چلنے میں، اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک نمازی اور بے نمازی کے درمیان کوئی فرق جب تک نمایاں نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نمازیں، ہمارا ماحول نہیں بدلے گی، ہماری حالات نہیں بدلے گی، اور یہ ہماری حالات اسی وقت بدلے گی جب ہم نماز کو قائم کریں گے، صرف پڑھیں گے نہیں، نماز کو قائم کریں گے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کرنا یہی ہے کہ نماز کے جتنے حقوق اور جتنے مقتضیات ہیں ان کے مطابق نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی اقامت ہے۔ اور کہیں بھی قرآن مجید میں صرف نماز پڑھنے والوں کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت بیان جہاں بھی ہوئی ہے وہ نماز قائم کرنے والوں کی ہوئی ہے، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ تو صحابی بھی کیا فرماتے ہیں کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ، میں نے بیعت اس بات پر کی، وعدہ اس بات پر کیا، عہد اس بات پر کیا کہ میں نماز قائم کروں، نماز کا اہتمام کروں گا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکات دوں گا، زکات اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا، اور تیسری چیز وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کی کیا کروں گا؟ خیر خواہی۔ اللہ معاف فرمائے، آپ سوچیں ذرا کہ اس مسئلے پر صحابہ گویا نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر عہد کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدین والنصیحہ، دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کا خلاصہ دو لفظ میں ہے، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تفصیل حدیث میں آگے موجود ہے، لیکن وہ ساری تفصیل میرا موجود نہیں ہے، میں وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خیر خواہی پر معاشرے کی تشکیل یہ سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معاشرے کی تشکیل کا ہی نتیجہ تھا کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے دوسروں کو کھلا دیا، مہمان آیا، مہمان صحابی نے بنا لیا، دیا بجھا دیا گیا، اور مہمان کھانا کھا گیا، اور یہ ویسے کو ڈاکے مارتا رہا ہے۔ واقعہ سنا ہے یا نہیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ خیر خواہی تھی، میرا بھائی کھا لے، میرے بھائی بھوکا نہ رہے۔ جب معاشرہ اس خیر خواہی پر قائم ہوتا ہے کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا، بے ایمانی نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا، فرار نہیں ہوتا، ملامت نہیں ہوتی، زیادتی کسی سے نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب خیر خواہی نہ ہو، خیر خواہی صرف اپنی ہو، اپنی جان کی خیر خواہی، اپنی بھلائی، اپنی بہتری، اپنی چاہت، اپنی چوائس۔ یہ جب انسان کا مسئلہ بن جائے تو پھر کیا ہے؟ ہر برائی جنم لیتی ہے، مال میں بھی خیانت، عبادت میں بھی خیانت، میل جول میں بھی خیانت، بلکہ ہر معاملے میں خیانت، وہ اسی برائی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اس معاشرے کی تشکیل کی تھی یا معاشرہ قائم کیا تھا وہ اسی نصیحت پر تھا، اسی خیر خواہی پر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی مال کی قربانی دے کے، اپنی جان کی قربانی دے کے، بلکہ عین جہاد کے موقع پر
ایک کہہ رہا ہے ماں ماں ماں، پانی پانی پانی، ایک دوسرا ساتھی پانی لا کے اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور اس کے کان میں کوئی اور آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے میرے اس بھائی کو دے دو، مجھے نہیں اس میرے بھائی کو دے دو۔ اس کے پاس گلاس جاتا ہے، پانی کا پیالہ پہنچتا ہے، اس کے کان میں آواز آتی ہے پانی، تو وہ تیسرے کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اسپرٹ کس نے پیدا ہوئی؟ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام کی اس تعلیم، کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے کما حقوں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہ پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ جب میں چاہتا ہوں میری عزت سے کوئی نہ کھیلے تو مجھے بھی کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو مجھے کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ مجھے خالص چیز ملے تو مجھے بھی کسی کو ناخالص چیز نہیں دینی چاہیے، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ان کے بیٹے سے ایک اونٹ خریدا، خریدنے والے نے، صحابی بیٹھے ہیں، غالباً حضرت باسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اس میں گرامی ہے، وہ بیٹھے ہیں چارپائی پر، اونٹ والے سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے اونٹ کس لیے خریدا ہے؟ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کتنے کا خریدا ہے؟ کتنے کا خریدا ہے؟ فرمانے لگے نہیں یہ سواری کے قابل نہیں ہے، پیسے واپس کر دو، یہ تمہیں گرا دے گا، اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی، ہاں ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا ہے یا کھانا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مال فروخت کرنے والے نے کہا مولوی صاحب، حضرت صاحب ہمارے سودے میں آپ ڈنڈا مارتے ہیں۔ کہنے لگے ہم نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم بھائیوں کی خیر خواہی کریں گے اور جس چیز میں نقص ہوگا اس کو اجاگر کریں گے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی چیز اس حدیث سے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی، عہد کیا نبی علیہ السلام سے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کسی سے دغا نہیں کروں گا، کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، کسی سے غلط کردار ادا نہیں کروں گا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اور خیر خواہی صرف یہ نہیں کہ اقوال سے ہو، اعمال سے ہو، اقمال سے ہو، نہیں، اس کے کئی درجے ہیں۔ کسی غریب کی ہمدردی کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی مریض کی ہمدردی کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی کسی غیر نمازی کو نمازی بنانا ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنانا ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کردار اور یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ دیکھیے نماز اگر حقوق اللہ ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ علماء نے لکھا ہے دین کا خلاصہ دو ہی چیزوں میں، ایک حق العباد میں، ایک حق اللہ میں، یعنی حقوق اللہ میں کچھ حقوق وہ ہیں جو اللہ کے لیے ہیں اور باقی وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے۔ وہ حقوق بھی اللہ نے متعین کیے، بندوں کے باہم آپس میں جو حقوق ہے وہ بھی اللہ نے متعین کیے، بڑوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ۔
آپ اندازہ کریں کہ مکہ مکرمہ میں کیا پڑتا ہے. ابو سفیان وہ ہے جو فوج کی قیادت کر کے مدینہ نبویہ پر حملہ آور ہوتا ہے. غزوہ احد میں یہی کردار تھا اس کا. لیکن جب مکہ مکرمہ میں کا ہاتھ پڑا تو ایک صحابی کے ہاتھ نبی علیہ السلام نے 500 دینار بھیجے کہ جاؤ جا کے ابو سفیان کو دو اور لوگوں کو کہو اور لوگوں میں اس کے گندم خرید کے آٹا خرید کے لوگوں میں تقسیم کر. اندازہ کیجئے یہ خیر خواہی کس نے سکھائی ہے. یعنی وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں, بھوک سے مرتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام 500 دینار سونے کے بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ وہ گندم خرید کے اپنی بھوک کو تو ختم کریں. یہ انسانی ہمدردی کا سبب بلکہ حیوانوں کی ہمدردی کا سبب کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے, کسی اور دین نے نہیں دیا. اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور تمام حقوق جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ان کو اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال یہاں حاضر ہوئے تھے بھائی صاحب کی دعوت پر. صحیح بات ہے کہ دل ان کے بنائے ہوئے اسپتال جو ہمارے بھائی مرحوم مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی تکمیل انہوں نے کی ہے. اللہ ذوالجلال اس اسپتال کو والدین کے لیے, ان کی اولاد کے لیے, ان کے عزیزوں کے لیے اللہ ذوالجلال صدقہ جاریہ بنائے اور ہر قسم کی نظر بد سے اس پروجیکٹ کو بچائے اور ہر قسم کا خیر اور بھلائی کا مرکز لوگوں کی بیماریوں کا بھی, روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.